کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. پوری دنیا میں جو تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں، تحقیقاتی افسران جو ہوتے ہیں، چاہے وہ مرڈر ہو، قتل ہو یا وائٹ کالر کرائم ہو، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے انہوں نے. ایک ہوتا ہے وائٹ، سفید، ایک ہوتا ہے بلیک، اور ایک ہوتا ہے گرے. وائٹ جو ہوتا ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، شواہد سامنے آ جاتے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ مرڈر کس نے کیا ہے اور یہ وائٹ کالر کرائم میں کون کون شامل ہے. جو بلیک ہوتا ہے، بلیک میں شواہد نہیں ہوتے، سرکمسٹانشل ایویڈنسز کو بھی جوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے بلیک میں نفی ہو جاتی ہے. گرے ایریا وہ ہوتا ہے جہاں تحقیقاتی ادارے اور تحقیقاتی افسر پھنس جاتے ہیں. شواہد کی کمی ہوتی ہے لیکن انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ قتل ہے یا وائٹ کالر کرائم ہے، یہ کس نے کیا ہے، لیکن شواہد کی کمی ہوتی ہے، ایویڈنسز کی کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی آف ایویڈنس وہاں پر آتی ہے. ہمارا ملک بدقسمتی سے جس حالات سے گزر رہا ہے، ہم نے نہ بلیک کو رہنے دیا بلیک، نہ وائٹ کو رہنے دیا وائٹ، ہم گرے میں چلے گئے. اور خاص طور پہ سیاسی بیانات اس گرے ایریے کو مزید وسیع کرتے جا رہے ہیں. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اگر میں سیاستدان ہوں تو میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ کس چیز سے ہوگا. حقائق کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا، فیکٹس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں دیکھتا ہوں کہ جو میری پسند، جو مجھے پسند کرتے ہیں، میں اس کو کہاں ڈائیورٹ کر سکتا ہوں اپنے فائدے کے لیے. جس طرح کے حالات پاکستان کے ہوئے ہیں، وہ ارشد شریف کا مرڈر، ارشد شریف کا قتل، ہم جیسے لوگ جو میڈیا پرسن ہیں وہ ہمارا نقصان تھا. ذاتی طور پہ ہمارے کئی دوست ہیں جن کے ارشد شریف کے ساتھ تعلقات تھے، ان میں بھی ہوں. 4-5 سال سے میں اسلام آباد میں نہیں تھا، اس لیے ان سے روابط میں کمی ہوئی تھی. لیکن میری ایک کتاب ہے ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی، نیب پہ میں نے کتاب لکھی ہے. اس کے جو پریویو لیے ہیں اس میں ارشد شریف کا بھی پریویو ہے. اور ارشد شریف مجھے اس کے بعد فون کرتے رہتے تھے کہ ستار خان صاحب آپ کی کتاب کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اسی طرح سے ارشد شریف کا قتل جو ہے اس کو بھی سیاسی طور پہ جس طریقے سے اوپر نیچے کیا گیا، دائیں بائیں کیا گیا ہے، صاف ظاہر ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی خود اور دو مخالف کو سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں حقائق، شواہد، ایویڈنسز وہ سارے بلڈوز ہوتے جا رہے ہیں. پبلک پرسیپشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ سارے بلڈوز ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ ہمارے ہاں کلچر بن چکا ہے کہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ فیکٹس کیا تھے، شواہد کیا تھے، حقائق کیا تھے. ہم نے اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھنا اور اسی کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ صورتحال رہی. آج ہمارے ساتھ جن کو ہم نے مدعو کیا، جو ہمارے شو میں ہوں گے، ڈاکٹر محمد علی بخاری صاحب ہیں، سابق میڈیکو لیگل پنجاب، اور امارہ شاہ صاحب ہیں جو صحافی ہیں، فیکٹس فوکس کے لیے کام کرتی ہیں، اور انہوں نے آج کل ارشد شریف کے مرڈر کو بھی فوکس کیا ہوا. تو ڈاکٹر محمد علی بخاری صاحب، پہلے میں آپ کی طرف جاؤں گا. ذرا یہ بتائیے گا کہ پوسٹ مارٹم کی بات ہو رہی ہے ارشد شریف کے حوالے سے. میں نے کوشش کی تھی کہ تمام مکمل رپورٹ میرے ہتھے چڑھ جائے، لیکن مکمل رپورٹ نہ چڑھ سکی. 2 صفحات ہیں، 2 نہیں ہیں. لیکن ایک بات کہیں نہ کہیں سے نکلی ہے اس حوالے سے کہ جو ارشد شریف پہ تشدد ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ناخون ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے نکالے جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کا قتل ہو تو اس میں ناخون نکالنا ضروری ہوتا ہے، یا اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، اس سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر محمد علی بخاری صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں سر سینیریو یہ ہوتا ہے، پروٹوکولز ہوتے ہیں آٹاپسی کے. سم ٹائم ہمیں ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ملتی ہیں جب، تو اس میں ایجنسی کے پاس کوئی اس کی کلو نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. کب اس کا پتہ چلے گا، کب اس کے لیگل ہیئرز ملیں گے، کب آئیڈینٹی اس کی پروو ہوگی. تو اس صورت میں انگلیوں کے پورے جو ہے نا، وہ ڈسٹل فیلکس جو ہے وہ لی جاتی ہے، جس کو پوٹا کہتے ہیں نا آخری. تو وہ ایجنسی خود ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کے پورے بھی ہمیں چاہیے، اور وہ ایک خاص فلوئڈ میں پریزرو کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس پریزرو رہے. اور
इनको बाद में अगर कोई इम्प्रेशन मिल जाए उंगलियों का या इवन पाँव की उंगलियों का, तो उसको टैली किया जा सके। रूटीन में ये चीजें नहीं ली जाती, वो तो आइडेंटिफाइड जब हो जाती है तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहती। तो ये इसका सिनेरियो होता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक तशद्दुद की बात हुई है कि जिस्म पे निशानात थे तशद्दुद के, 12 निशानात थे। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि स्नाइपर शूटर था, टारगेट था। अब टारगेट होना, स्नाइपर शूटर होना या बहुत ही बड़े पैमाने पे प्लानिंग होना, तो ये तशद्दुद बीच में आना कि तशद्दुद भी हुआ मर्डर से पहले, तो बात किस तरफ जाती है? इसमें जी गुजारिश ये है कि एक तो स्टेट फॉरवर्ड जो है ना जी, फायर आर्म इंजरीज हैं, ये तो डिपेंड करता है ना कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने क्या देखा है। ये तो वही बात है कि जो उसके साथ कंपनीमेट थे, बंदे थे वो गाड़ी में जो ड्राइव कर रहा था या अदरवाइज कोई और भी था या नहीं, तो ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से बता सकता है कि पहले कहीं डिटेन रखा गया हो या उसको बाद में मतलब एक मुकाबला या अदरवाइज सिमुलेट करने के लिए गोलियां मारी गई हों। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कोरिलेट करना पड़ता है। और जब एक पोस्टमार्टम हो जाता है फिर दूसरा उसके बाद होता है, तो एक पोस्टमार्टम में तो देखें, पोस्टमार्टम का मतलब भी यही है कि उसकी बिलोंगिंग्स को स्टडी किया जाता है, एक्सटर्नली एग्जामिन किया जाता है, फिर बॉडी की काट छांट होती है। जिस तरह ऑटोप्सी मीन के काटना, यानी काट के अंदर से देखना जख्म कितना गहरा था, आया वो गोली किसी वाइटल आर्गन को लगी है, उसको डैमेज करके काज ऑफ डेथ बनी है, और या कोई अदरवाइज देखें अब सर पे गोली लगी है तो जिस्म को काटने की जरूरत क्यों पेश आती है? ये नेसेसिटी है, ये जरूरत है। इसलिए कि बंदा अगर किसी को कत्ल करता है तो अगर उसमें कोई जिस्म में कोई बीमारी भी डिस्क्लोज ना हो कि वो नॉर्मल तभी हालात में मर्डर किया गया था। अगर कोई बीमारी निकल आए, जिस्म को इसलिए काटा जाता है, गोली सर पे होती है, बाकी जिस्म को भी मुआयना किया जाता है इसलिए कि विसरास अंदर आर्गन्स देखे जाते हैं कि कोई बीमारी कंप्लीमेंट ना हो। अगर कोई बीमारी निकला तो फिर उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती कि ये जी सिर्फ गोली से बंदे का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि एक पोस्टमार्टम आपने कहा, दूसरा पोस्टमार्टम, तो एक पोस्टमार्टम के हवाले से बात हो रही है कि जो बाहर कीनिया में पोस्टमार्टम था उसके बारे में ये इतलात है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो ये जो इस मौजूदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमारे पास है, हमारे मुल्क में हुई है, तो फ़र्क पड़ता है कि उसकी अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? जी जी, इसी तरह ये देखें ना, यही कंट्रोवर्सीज और ये अवाम इसी तरह पैदा होते हैं, ये जो एम्बिग्विटीज आती हैं इसी वजह से कि वो पहली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, उसमें वो चीजें मेंशन हुई होती हैं कि हमने ये चीज ली है, ये विसरा लिया है, ये आर्गन लिया है या ये पोरे लिए हैं कि नहीं, या अदरवाइज इसमें देखें ना, अब ना वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल है ना ये पूरी है, और इसमें हर चीज को लिखा जाना चाहिए। ट्रामेटिक इंजरीज जो होती है ना, और दूसरी जो पोस्टमार्टम के दौरान इंजरीज होती हैं, मसलन स्टर्नम को काटा जाता है, अंदर से दिल को देखा जाता है, फेफड़े, दिल, जिगर, गुर्दे ये सारे देखे जाते हैं, इसको आइट्रोजेनिक कहते हैं इंजरीज। आइट्रोजेनिक यानी अपीयरेंस कह लें। तो ट्रामेटिक एक देखे ना, रिब का फ्रैक्चर होना और रिब को काट के देखना, उसमें बड़ा फर्क है। तो इंक्विबिलिटी तो आएगी क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। जो 2 पेजेस जो मैंने देखे हैं, इसमें एक तो ओपिनियन का पेज है आखिरी वाला, और जो पहला पेज है उसमें सिर्फ एक्सटर्नली चीजें लिखी हुई हैं कि बॉडी इतनी है, मतलब है कि ये उसको में चीरा दिया गया है। ज़ाहिर वो चीरा तो देते हैं पूरे जिस्म पे, टांगों पे भी देते हैं, बाजू पे भी दे सकते हैं कुछ चीज देखने के लिए, वो तो एक्सटर्नल मतलब इसकी फाइंडिंग है। और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा कि मैं हमारा शाह साहब की तरफ जाऊंगा। हमारा शाह साहब ये बताएं कि आप फोकस करके बैठी हुई हैं अरशद शरीफ के मर्डर को, तो इसमें ये कहा जाता है, इतलात निकलती है, एक तो हमारा अपने कल्चर को भी आप जहन में रखें कि मुल्क में कल्चर किस तरह का है कि पहले ही दिन, पहले ही घंटे
فائنل کنکلوژن کی طرف ہم لوگوں کی جمپ کرنے کی عادت بن گئی. ہم پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نہ کسی ریس میں ہم ہوتے ہیں, ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہم کس ریس میں ہیں. تو پہلے کہا گیا کہ یہ گولی دور سے چلائی گئی, پھر اطلاعات آئیں کہ گولی قریب سے چلائی گئی, پھر اطلاعات آئی کہ گولی سائیڈ سے چلائی گئی جو ارشد شریف کے سر پہ لگی, پھر دوسری جو گولی لگی ہے وہ بونٹ کی طرف سے آئی تھی اور وہ گولی ارشد شریف کے سینے پہ لگی. ارشد شریف کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے خرم صاحب, ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 9 گولیوں میں سے 3 گولیاں ان کی طرف چلیں لیکن ایک بھی گولی نہیں لگی. بہت خوش قسمت آدمی تھے اور بڑا بدقسمت ارشد شریف صاحب تھے کہ 9 گولیوں میں 2 گولیاں بڑی ٹکانے پہ لگیں. تو اس ساری صورتحال میں جب آپ فوکس کرتے ہو کسی بھی چیز کی طرف, اور خاص طور پہ اس میں مرڈر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک صحافی کا, ایک اینکر پرسن کا مرڈر ہوتا ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں, جیسے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, پہلے میں نے انٹرو میں بھی دیا, تو ابہام ایمبیگوٹی آنے کی وجہ سے جس کنکلوژن پہ ہم جانا چاہتے ہیں اس کنکلوژن تک ہم پہنچ نہیں پاتے کہ ابہام اتنے آ جاتے ہیں, ایمبیگوٹی اتنی آ جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ جی سر, السلام علیکم. Can you hear me? Hello. جی 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 سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز. اچھا سر, بات آپ نے خود ہی اپنے سوال میں ایک بہت اہم نقطے پر بات کی ہے کہ کنکلوژن کی طرف جو ریس ہے وہ بنیادی وجہ ہے اس پورے ابہام کی. ہم نے فیکٹ فوکس کے پاس 24 اکتوبر کو ہی جو گاڑی گم ہوئی تھی اس کی رجسٹرڈ باضابطہ طور پہ ہم نے اپلائی کیا تھا, اس کی ڈاکومنٹس آ گئے تھے, گم ہونے والی گاڑی کے مالک سے بھی بات ہوئی تھی. تو سر پہلا ابہام تو یہی تھا نا کہ وہ بچہ جو تھا گاڑی میں, وہ ایک گاڑی گم ہو گئی تھی, وہ لے کے جا رہے تھے. بہرحال ان کے جو مالک تھے مسٹر ڈگلس, ہماری ان سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ کوئی بچہ تو تھا نہیں اس گاڑی میں. اس گاڑی میں 28 سالہ نوجوان تھا, جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں وہ کینیا سے آ رہی ہیں, وہ پاکستان سے آ رہی ہیں, ان تمام چیزوں میں بہت بڑے تضادات ہیں, بہت زیادہ ابہام ہے. اور اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہر بندہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری لے کے آنا چاہتا ہے, اور جو پھر کیس ہے ارشد شریف صاحب کا, جو کیس ہے وہ کسی حل کی طرف نہیں جا رہا. تو مین وجہ تو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے. دوسری بات سر یہ ہے کہ فیکٹس پر کسی قسم کا فوکس نہیں کیا جا رہا. اب جو آپ نے آٹوپسی رپورٹ کی بات کی ہے, تو وہ دیکھیں کہ وہ نیروبی میں کینیا میں جو آٹوپسی رپورٹ ہوئی ہے وہ پاکستان کے ڈاکٹرز کو بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئی, اور یہ ان کے ڈائریکٹر جو ہے یہ ان کا بیان ہے. اب وہ ان کی پہلی رپورٹ تھی, اور اس رپورٹ میں کیا کچھ نکالا گیا کہ ان کا کڈنی نکالا گیا, ان کا لیور نکالا گیا, یا پھر باقی جو اعضاء ہے جیسے نیلز والی بات ہے, وہ خود جو ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ہیں وہ یہ مینشن کر رہے ہیں کہ ان کے نیلز کا نکل جانا, یہ جتنے وونڈز ہم نے دیکھے ہیں, ہم ابھی تک یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام زخم جو ہیں وہ تشدد کے ہیں. اس بات پر وہ بھی یہ ساری جو چیزیں یہ کنکلوژن کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ وائی شیپ وونڈ تھا, ٹی شیپ وونڈ تھا, ان کے رسٹ پر تھا, ان کی انگلی مڑی ہوئی تھی. تو یہ کسی بھی طرح سے میری اطلاعات کے مطابق یہ تشدد کی طرف کہ ان کی باڈی پر 3 گھنٹے پہلے تشدد ہوئے, اس طرف کسی بھی طرح سے یہ پوائنٹس نہیں جا رہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سفارت خانے پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو آٹوپسی رپورٹ تھی وہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ آٹوپسی رپورٹ ہمارے سفارت خانے کو کینیا والوں کی طرف سے, کینیا حکومت کی طرف سے دی گئی ہے. اور وہاں پر جب انہیں دی جا رہی تھی وہاں پر اور بھی بہت سے پاکستانی شہری تھے, تو کینیا حکومت اس چیز کو روکنا نہیں چاہ رہی تھی. جو ان کی آٹوپسی رپورٹ ہے وہ نہیں روکتی تھی, لیکن جو ہماری ہائی کمشنر ہے انہوں نے وہاں پہ یہ مینشن کیا کہ اٹ از کانفیڈینشیل, آپ یہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے. اب چلیں آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے, تو یہ جو ارشد شریف کی اہل خانہ ہے وہ پاکستانی رپورٹ, پاکستان کی جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس پر تو چیخ ہی رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک موصول نہیں ہوئی, لیکن ان کو جو کینیا کی طرف سے رپورٹ ہے, جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آیا, جو ساتھ میں رپورٹ ہے, وہ بھی نہیں موصول ہوئی ان کو. تو ہمارا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ارم عباسی نے وائس آف کا, وہ کینیا میں ہی ہیں, اور وہ بھی ہمارا جس طرح سے
اس کو فوکس کر کے بیٹھے ہیں، تو ارم عباسی بھی فوکس کر کے بیٹھی ہیں. تو ارم عباسی صاحبہ پہلے یہ بتائیے میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ارم عباسی صاحبہ یہ بتائیے بغیر کسی سوال کے، جو آپ محسوس کر رہی ہیں، جو ہم کنکلوژن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن فیکٹس کا سہارا لیتے ہوئے، حقائق کا سہارا لیتے ہوئے، ہم کسی ایمبیگوٹی میں پڑے بغیر، کسی ابہام کو کھڑے کیے بغیر، یا سیاسی طور پہ جو ہمارے بیانات، کوئی مرڈر ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تکنیکی حوالے سے جس کی چھان بین ضروری ہوتی ہے، ہم سیاسی حوالے سے اس کی چھان بین کر رہے ہوتے ہیں جو ناممکن چیز ہے. تو آپ کیا کہیں گی ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کینیا میں ہیں، وائس آف امریکہ سے آپ کا تعلق ہے جی اور آپ نے ہم سے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، تو کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی بھی میں یہاں پہ کینیا میں جو ہے ایک پیتھولوجسٹ کے پاس جا رہی ہوں. میں دن بھر بھی میں مورچری میں جہاں پر ان کو لے کر گئے، اور اس کے علاوہ بھی اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہی. اور مقصد یہی ہے کہ شواہد پیش کیے جائے، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سورسز سے خبر ہم تو نہیں دے سکتے ہیں. ابھی تک جو ہے مجھے جس ڈپارٹمنٹ نے ڈاکٹر جانسن جو ہیں جنہوں نے یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہ میڈیا سے اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں. ان کا ڈپارٹمنٹ یہی کہتا ہے کہ جی جب دو حکومتیں انوالو ہوں تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. لیکن کینین اتھارٹیز، جو یہاں پہ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پولیس کی طاقت کے بیجا استعمال کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے ٹاپسی رپورٹ جو ہے وہ دی ہے پاکستانیوں کو، اور انویسٹیگیٹرز کے ساتھ پورا مکمل تعاون کیا گیا ہے ہر طرح کا کینین اتھارٹیز کی جانب سے اس انویسٹیگیشن کے سلسلے میں. میں نے جتنے بھی ڈاکٹر سے بات کی ہے وہ ان کا یہی ماننا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ظاہر بات ہے جب آپ باڈی سے جو پارٹس، جو کہ میرے پاس بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کینین والی جو ہے جو سرکولیٹ ہو رہی ہے اسی کو میں دیکھ رہی ہوں، اور اس میں وہ مینشنڈ ہے کہ ڈی این اے کے لیے جو ہے ان کے نیلز لیے گئے ہیں. کتنے لیے گئے ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے ڈاکٹرز نے کتنے نیلز جو ہے وہ لیے ہیں فورینزکس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اور بھی آرگنز جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں کہ وہ فردر انفارمیشن فورینزکس کے لیے نکالے گئے ہیں. ابھی یہاں پر جو ہے حکام تو بات نہیں کر رہے ہیں، بعض ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ تشدد جو ہے وہ اس بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ انہیں شبہ ہے کہ یہ جو ہے خبریں جو پاکستان سے آ رہی ہیں شاید ان میں کوئی حقیقت نہ ہو. لیکن کیونکہ کینین حکام نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، میں پولیس سے بھی رابطے کر رہی ہوں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آن دا ریکارڈ جو ہے ہمیں کینین حکام اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو بعض ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کوشچن اٹھا رہے ہیں یہ پاکستان سے جو مبینہ ٹارچر کی خبریں آئی ہیں. تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح ہم ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کینیا کی حکومت بھی ہم سے پوچھنے کی کوشش کرے. کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اتھارٹی کینیا میں پولیس کے کنڈکٹ کو، ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز بھیجیں گے حکومت کو. پھر حکومت کو وہ ان کی ریکمنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور بلکہ یہ جیسے ہمارا بھی بتا رہی تھی اور فیکٹ فوکس اور وی او اردو کی جو انویسٹیگیشن میں بات سامنے آئی کہ جب جو اسٹولن کار اونر تھے مسٹر ڈگلس، ان کی گاڑی جو ہے وہ ان کے مطابق اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو انہیں فیکٹ فوکس کو ریٹن دی ہے اس میں تو وہ 9:30 PM 23 اکتوبر کو آ چکی تھی، مل چکی تھی، بازیاب ہو چکی تھی. پولیس ان کے ساتھ تھی، لمحہ بلمحہ ٹریکر سے گاڑی ٹریک ہو رہی تھی، اور کہیں پہ بھی سگنل لوز نہیں کیے. نائروبی سے بہت قریب تھی وہ گاڑی، نہ کہ وہ مگاڑی میں تھی جو کہ 100 کلومیٹر سے بھی دور ہے نائروبی سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس اتھارٹی کے سامنے بھی رکھی. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ان پہلو پر کس ایگزیکٹ، کیونکہ پولیس نے خود تو یہ کہا کہ اپنے بیان میں خود کہا کہ ارشد شریف کو جو گولیاں لگی وہ 10 بجے لگی مگاڑی کے اس مقام پہ، کرائم سین پہ. تو یہ جو ہے اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ اسی بات کا بھی تعین کر رہے ہیں کہ کیا کس ٹائم پہ یہ انسیڈنٹ ہوا، گاڑی کب ملی، گاڑی اتنی مختلف تھی اس کو. اچھا ارم عباسی صاحب ایک بات بتائیں آپ کہ یہ جو گاڑی تھی جس شخص کا بیٹا تھا وہ گاڑی بھی مل گئی اور آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ جیسے آپ بتا رہی ہیں اس سے پہلے مل گئی، تو کیا کنوے ہونے میں ایک پولیس کی طرف سے اپنے ہی ملک کی پولیس کو کنوے ہونے میں کوئی پرابلم آئی، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے
جو اس ابہام کو مزید بڑھا دے گی. اگر وہ گاڑی برآمد ہو گئی, بچہ برآمد ہو گیا, اور واقعہ جو ارشد شریف کا ہے, ارشد شریف کی گاڑی پہ اسی وجہ سے فائرنگ کہ جی بچہ غائب ہے, گاڑی بھی وہی ہے, تو اس وجہ سے یہ ابہام مزید نہیں پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کی طرف سے انفارمیشن نہیں ملی تو وہ گاڑی تو مل چکی ہے اور بچہ مل چکا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی. اور ایک اور سوال جو میں نے اتھارٹی کے سامنے بھی رکھا جو انویسٹیگیٹ کری ہے کہ اگر بچہ گاڑی میں اب تو طے ہو گیا ڈگلس کے مطابق جو اس گاڑی کے اونر ہیں ان کے مطابق, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا 28 سالہ بیٹا تھا. اگر ان کا 28 سالہ بیٹا بھی تھا تو گاڑی پہ اتنی گولیاں آپ اغوا کے کیس میں کیوں چلائیں گے اگر پولیس کو یہ لگ رہا تھا پولیس کے دعوے کے مطابق کہ بچہ تھا. اور پھر یہ کہ ایگزیکٹلی آپ یہ دو گاڑیاں جو ہیں کیسے مکس اپ کر سکتے ہیں جو کہ بہت مختلف گاڑیاں ہیں. تو اور پھر رکاوٹیں, پتھروں سے رکاوٹیں لگانا, خود جو کمشنر ٹورو روئے ہیں جن سے میری بات ہوئی جو یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, ان کا خود یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس کے لیے ایک ان یوزول بات ہے. اور پھر جی ایس یو کے لیے پتھروں سے رکاوٹیں لگانا, کیونکہ یہاں پہ بھی ایک نظام کے تحت رکاوٹیں لگائی جاتی ہے اور جو بیریئرز لگائے جاتے ہیں پتھروں سے روکنا ایک پتھریلی سڑک پر, یہ ان کے نزدیک بھی ایک بہت غیر معمولی بات ہے, یہ انہوں نے تسلیم کیا. اور یہ پہلو جو ہے اور یہ ٹائم کی جس کی آپ نے بات کی کہ یہ جتنا ریلے ہونے میں کیا ٹائم لگا, کیا دشواریاں یا کیا مشکل پیش آئی یا کیا ماجرا ہے, تو یہ اب اسی لیے اس پولیس اتھارٹی کی جو اوورسائٹ اتھارٹی ہے اس کی یہ رپورٹ اور اس کی انویسٹیگیشن از امپورٹنٹ, کیونکہ اس میں اکارڈنگ ٹو دی کمشنر کہ وہ انہی پہلوؤں کے ارد گرد جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ارم عباسی صاحب, ایک اور بات بتائیں کہ کیا وہ جو گاڑی تھی جس کا پیچھا کیا جا رہا تھا, تعاقب کیا جا رہا تھا, اس گاڑی کا ماڈل, اس کی رجسٹریشن کیا وہ ملتی جلتی تھی جس میں ارشد شریف سفر کر رہے تھے؟ بالکل نہیں. وہ دیکھیں مرسیڈیز اسپرنٹر جو ہے ایک ڈیلیوری وین ہے, اس کا رجسٹریشن نمبر مختلف ہے, اس کی میک مختلف ہے. لینڈ کروزر ایک ڈفرینٹ گاڑی ہے اور اس کی نمبر رجسٹریشن مختلف ہے, اس کی میک ڈفرینٹ ہے. یہ خود بھی جب میں نے کمشنر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی غیر مشکوک بات ہے کہ آپ اتنی دو مختلف نظر آنے والی گاڑیوں کے مختلف رجسٹریشن نمبرز, مختلف میک گاڑی کو آپ کیسے مکس اپ کر سکتے ہیں. اور اس پہ پھر اور مطلب گاڑی کی جو تصاویر بھی سامنے آئی ہیں تو اس میں پولیس کے اپنے دعوے کے مطابق, کیونکہ پولیس مسلسل بیان بدلتی رہی, کہ چیس بھی ہوا ہے. جب گولیاں چلائی تو گاڑی رکی نہیں اور وہ آگے بڑھی. جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں اس میں گاڑی کا ٹائر مکمل برسٹ ہو چکا ہے, رم جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے جو پکچر سرکولیٹ ہو رہی ہیں. اور obviously میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ میں اس پولیس تھانے جاؤں, تو وہ جو ہے جہاں پہ گاڑی ہے تو اس کے مطابق تو جب میں نے یہاں پہ سیکیورٹی اینلسٹ سے بات کی تو اگر چیز ہے تو وہ جس طرح کی وہ سڑک ہے وہاں پر کوئی نشانات مجھے تو نظر نہیں آئے, میں نے اس کے ارد گرد دیکھا ہے. تو یہاں پر بھی پولیس کے کنڈکٹ اور ان کے بیانات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور جتنا آپ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اتنا ہی سوال زیادہ اور جواب. چلے ارم عباسی صاحب, آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم سمجھ لیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ارشد شریف کو خطرہ تھا, تو پاکستان میں جن لوگوں سے خطرہ تھا, جن اداروں سے خطرہ تھا, یہ جو کینیا میں ہوا تو پاکستان کے وہ لوگ یا پاکستان کے وہ ادارے جن پہ شک کیا جا رہا تھا ان سے زیادہ تو کینیا کی حکومت یا پولیس مشکوک نہیں ہوگی؟ آپ کیا کہو گے؟ بالکل. دیکھیں جو ان کے آؤٹ گوئنگ پولیس اسپوکس پرسن تھے ان سے میری خود بات ہوئی تھی اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ کیونکہ ہم خود زیر تفتیش ہیں اس لیے پولیس اس معاملے پر بات نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ یہ ساری جو نئی ڈیٹیلز فیکٹ فوکس اور بی او اردو نے اپنی خبر میں شائع کی میں ان کے سامنے رکھی. لیکن یہاں پر بھی صحافی حلقے جو ہے پولیس کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھا رہے ہیں, ان کے کردار پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں, تنظیمیں جو ہیں, وہ جو یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو پولیس کے ہاتھوں ہوتی ہیں, جو ان کو ریکارڈ کرنے کا کام کرتی ہیں, وہ پہلے ہی یہ اس طرح کے جو ان کی پیراملٹری کنیا میں فورسز ہیں ان کے اس پر سوالیہ نشان اٹھا چکی ہیں, اور 600 سے زیادہ ہلاکتیں جو ہیں یہاں پر وہ جوڑی گئی ہیں اسپیشل پولیس کے کینین یونٹ کے. تو کینین پولیس کے کردار پر اب ایک مرتبہ پھر یہاں پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ یہاں پہ نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں, پریزیڈنٹ ولیم روٹو, وہ اتنی دہائیوں میں پہلے کوئی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کھلے عام
بات کی کہ کس طرح سے یہ اسپیشل یونٹس جو ہیں ٹارچر کا استعمال کرتے ہیں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ڈسبینڈ کی کا حکم دیا اکتوبر میں ہی، اسی گزشتہ ماہ، ایک یونٹ کو ڈسبینڈ کرنے کا۔ ارم عباسی صاحب، آپ کا شکریہ میں ادا کروں گا کہ آپ سے اپنا قیمتی وقت جو آپ اس ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس کے پروب کے لیے جرنلسٹ کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ بس جرنلسٹ کا کام، پہلا کام اور آخری کام یہی ہوتا ہے، اس نے حقائق کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پسند اور ناپسند کیا ہے، کس سیاستدان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کس سیاستدان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ وہ حقائق کی طرف جا سکے، جتنا پاسبل ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب، محمد علی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ محمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ کینیا سے اویلیبل ہو جاتی ہے، اور یہ جو 2 صفحات کا ایک مہمہ بنا ہوا ہے، مسٹری بنی ہوئی ہے کہ 2 صفحات ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر یہ مل جاتے ہیں تو جو کچھ ہوا ہے یہ چیز آگے فردر جس ڈائریکشن، جس سمت پہ اگر دیکھا جا رہا ہو، تکنیکی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں سیاستدانوں کو بیچ میں، سیاسی جماعتوں کو بیچ میں نہیں لا رہا، تکنیکی حوالے سے جو ذہن بنتا جا رہا ہے، کیا اس طرف مزید پیش رفت ہوگی یا یہ بات کہیں اور چلی جائے گی؟ اس میں سر فیکٹس یہ ہیں کہ وہ اصل میں یہ جو دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہلے اویلیبل ہوتی تو تب یہاں کیا جاتا، اس کو جو ہے نا وہ اس کی فائنڈنگ کو ٹیلی کیا جاتا ہے، اس کو ویٹ کیا جاتا ہے یا ریبٹ کیا جاتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے معذرت کے ساتھ، ابھی ارم عباسی بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کسی خاص حوالے سے ابھی نہیں دی، انہوں نے دینی ہے۔ تو پاکستان میں جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، کیا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب تک کینیا سے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل جاتی تب تک ہم نہ کریں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں دیکھیں نا، بعض اوقات سر یہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح ہے، ہم پنجاب میں پوسٹ مارٹم کرتے رہے تھے، بعض اوقات فائر وارم انجریز لگتی ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ دوسری ٹرشری کیئر اسپتال جا کے فوت ہو جاتا ہے، تو انیشیل نوٹس جو ہے نا وہ طلب کیے جا سکتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی انجریز کیا تھی کہ سرجن نے دیکھی، ڈائریکشن اس کے اوپر وونڈ کی ٹیل آف وونڈ جو ہے نا وہ ڈائریکشن بتاتا ہے کہ ٹیل آف وونڈ کیا ہے، کہاں سے گولی آئی ہے۔ ایسے تو نہیں، مطلب یہ تو سرکمفرنشیل ایویڈنس ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کیس میں اس کی اپنی جگہ چلے امپارٹنس ہوگی، لیکن انجریز کو دیکھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ٹیل آف ایبریین ایک ہوتا ہے نا، چریٹ سی، وہ پھر گولی اندر جاتی ہے، تو اس سے دیکھ کے بھی ڈائریکشن کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، گولی کہاں سے آئی، کس ڈائریکشن سے آئی، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر رپورٹ طلب بورڈ کرتا، یہ جو سو کارڈ بورڈ بنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑے ایمیننٹ پروفیسرز کی میں نے اس اسٹیمپس کے اوپر نشان دیکھا ہے، نام دیکھے ہیں، تو یہ اگر طلب کرتے تو لا مالا ان کو تو ملنی چاہیے تھی، تو اس میں کباہت ہی کیا ہے، وہ اپنی انویسٹیگیشن کرتی رہے، اور کینیا سے پوسٹ مارٹم رپورٹ لینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو ڈاکومنٹ ہے، بندہ جو ہے نا وہ شہید پاکستان کا ہوا ہے، تو وہ کلیم کر کے تو یہ تو حکومتی لیول پہ ہو سکتا ہے، وہ چیزیں لے سکتے ہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، پھر میں ذرا ہمارا شاہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ ہمارا شاہ صاحب، یہ ابھی ارم عباسی کہہ رہی تھی، میں بھی رپورٹر رہا ہوں، آپ بھی رپورٹنگ کرتی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوتی، جو شواہد ہوتے ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وقت سے پہلے ان شواہد کا، ایویڈنس کا آنا ان دی لانگ رن میں انویسٹیگیشن اور انکوائری کو متاثر کرتی ہے۔ تو کیا ہم جرنلسٹوں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی پتہ ہو، اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ وہ شواہد ہیں یا یہ وہ ایویڈنس ہے جو وقت سے پہلے اگر پبلک ہو گئیں تو بعد میں ہونے والی انکوائری اور انویسٹیگیشن پہ اس کا امپیکٹ جائے گا، جو برے انداز میں جائے گا؟ کیا کہو گے آپ؟ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ غلط سمت کی طرف کنکلوژن کو، نتیجے کو لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خاص کر اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں بات کریں
تو سر شواہد تو وقت سے پہلے کیا وہ شواہد ہمیں میسر ہی نہیں آ رہے ہمارے، یا پھر وہ کینین حکومت جو بھی وہاں پہ سرکاری حکام ہے، وہاں کی پولیس ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمیں کسی قسم کے کوئی شواہد میسر آ ہی نہیں رہے. جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ تو لوگ اپنے طور پر، کوئی کسی قسم کا کوآپریشن کہیں بھی نہیں ہو رہا. آپ خود بھی یہ سارا سینیریو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہ تو ان کی فیملی کے ساتھ کوئی شواہد اور حقائق کے لحاظ سے تعاون ہو رہا ہے، اور نہ ہی جو لوگ اس کو تحقیق کر رہے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون ہو رہا ہے. یہ ہمارا شاہ صاحبہ اور ڈاکٹر محمد علی بخاری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا. عرشہ شریف کا مرڈر کیس ہم صحافیوں کے لیے بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. سیاستدان کچھ بھی کر رہا ہو لیکن کم از کم جرنلسٹوں کو، اینکر پرسوں کو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شواہد آ جائیں، فیکٹس آ جائیں، پھر تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ آپ شواہد اور فیکٹس کے ساتھ آئیں. کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. ہمارے ذہن میں جو چپک جاتی ہیں نا چیزیں، جس کی وجہ شواہد اور فیکٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہماری پسند اور ناپسند کی نظر ہو جاتے ہیں. عرشہ شریف کا مرڈر، عرشہ شریف جس طرح کا جرنلسٹ تھا، میرے ذاتی طور پہ تعلقات تھے، میرے علاوہ اور بہت سارے اینکر پرسنز کے، جرنلسٹ کے عرشہ شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے. عرشہ شریف کا اچھا خاصا فوکس ڈاکومنٹس پہ ہوتا تھا، دستاویزات پہ ہوتا تھا. وہ اس طرح کا اینکر پرسن نہیں تھا، اس طرح کا رپورٹر نہیں تھا کہ سنی سنائی باتوں پہ وہ پورے ایک جاہو جلال کے ساتھ آ جائیں، جیسے ہمارا انداز ہوتا ہے کہ ہم نے باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں لیکن جاہو جلال کے ساتھ آتے ہیں. عرشہ شریف کا یہ سٹائل نہیں تھا. تو ہمیں کم از کم عرشہ شریف کے سٹائل سے ہی کچھ تھوڑا بہت سیکھ لینا چاہیے کہ کم از کم ایک ایسا صحافی، ایک ایسا جرنلسٹ جو کہ ڈاکومنٹس پہ کام کرتا تھا، دستاویزاتی ثبوت پہ کام کرتا تھا، ہم اس کے انتقال کے بعد، اس کے مرڈر کے بعد ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس کے مرڈر میں تو احتیاط ہم رکھیں. ایسی چیز لے کے آئیں جو واقعی فیکٹس ہو، جس کو جھٹلایا نہ جا سکے، بجائے اس کے کہ وہ چہ مگوئیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں، کیا سرائیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیوے جو لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ابہام، ایمبیگوٹی جو ہے نا، وہ حقائق کے راستے میں ایک اور رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ کیا سرائی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے لیکن کیا سرائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں انفارمیشن آ رہی ہے، ٹکڑوں میں، پیسز میں انفارمیشن آ رہی ہے. ہم جرنلسٹ اکثر طور پہ کہتے ہیں پیس آف انفارمیشن. عرشہ شریف کے بعد پیس آف انفارمیشن یہ ہے کہ گولیاں قریب سے لگیں، گولیاں دور سے نہیں لگیں، گولی سائڈ سے لگی ہے، گولی بونٹ سے لگی ہے، اور جو 6 گولیاں تھیں ان میں سے 2 ٹارگٹ پہ لگی ہیں. جو ڈرائیور تھا 3 گولیاں اسے لگ ہی نہیں سکیں. اب یہ تمام حقائق کو اکٹھا کرنا پڑے گا، یہ تمام حقائق کو لے کے چلنا پڑے گا. یہ نہ کوئی کسی ایک حقائق کو جو کوئی بہت وزنی حقائق نہ ہوں، ہم اس پہ کنکلوژن پہ پہنچ جائیں کہ جی یہ ہوا تھا، کیونکہ یہ ہمارا نقصان ہوگا. ہمارا جرنلسٹ تھا، ہمارا اینکر پرسن تھا، ہماری کمیونٹی کا بندہ تھا. اس لیے ہمیں احتیاط کی بجائے اس کے کہ ہم اسی طرح سے جیسے کچھ سیاسی طور پر آپ سیاسی حوالے سے بات چیت، اس میں ایک امکان ہے کیونکہ سیاسی بیانات چل رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی سیاسی بیانات پہ مختلف کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سیاسی بیان نہیں ہے. یہ عرشہ شریف کا مرڈر ہے، یہ عرشہ شریف کا قتل ہے. عرشہ شریف کے مرڈر اور قتل میں چاہے یہاں کی حکومت، چاہے کینیا کی حکومت، چاہے یہاں کے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اپنا فائدہ لینا چاہ رہی ہوں، ہم جرنلسٹوں کو چاہیے کہ فائدے کو ایک سائڈ پہ رکھیں، حقائق تک جائیں. ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہمارے عرشہ شریف کا کون قاتل تھا، کون اس کے پیچھے تھا، الف تھا، بے تھا، پے تھا. اس تک ہم صرف اسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں جب ہم حقائق اور شواہد پر ہی بات کریں، اس کے علاوہ بات نہ کریں. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.